معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، عرش بری سے پوچھئے رفعت حسین کی، عرش بری سے پوچھئے رفعت حسین کی۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، اور نانا نبی ہیں بابا علی، ماں ہے فاطمہ، ہے خوب دیکھیے نا عشیرت حسین کی۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، اور سب جنتی جوان کے سردار ہیں حسین، سب جنتی جوان کے سردار ہیں حسین، جانے کو خلد ہے ہمیں حاجت حسین کی، جانے کو خلد ہے ہمیں حاجت حسین کی۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، اور سنتے ہی جس کو لشکر باطل لرز اٹھا، سنتے ہی جس کو لشکر باطل لرز اٹھا، ایسی تھی کربلا میں خطابت حسین کی، ایسی تھی کربلا میں خطابت حسین کی۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، اور کیوں معرکے کو کہتے ہو شہزادگاں کی جنگ، کیوں معرکے کو کہتے ہو شہزادگاں کی جنگ، مہنگی پڑے گی تم کو عداوت حسین کی، مہنگی پڑے گی تم کو عداوت حسین کی۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، اور ناصر منیری کیا لکھے شان امام میں، پڑھتی ہے ناصر منیری کیا لکھے شان امام میں، کرتی ہے ساری دنیا جو مدحت حسین کی، کرتی ہے ساری دنیا جو مدحت حسین کی۔ ہم کس طرح بیاں کریں عظمت حسین کی، عرش بری سے پوچھئے رفعت حسین کی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرت محترم امام حسین علیہ السلام نے اس ماہ محرم الحرام میں، اسی ماہ مبارک میں 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹایا، اور سر کٹا کر دین اسلام کی آبیاری فرمائی۔ امام حسین کا مقام و مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، یہ آپ نے گزشتہ جمعے کو بھی سماعت فرمایا۔ صحیح حدیثوں کی روشنی میں، حدیث کی جو سب سے اہم دو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان دونوں کتابوں کی روشنی میں امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیح حدیثیں
اپنی اپنی کتابوں میں پیش کی تھیں، ان کی روشنی میں میں نے امام حسین کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز امام حسین کی شان میں چند حدیثیں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا دن کے کسی حصے میں حضور باہر تشریف لائے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قینقاع بازار میں پہنچے، ایک بازار کا نام تھا قینقاع، اس بازار میں جا پہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور شہزادے حضرت حسن یا حضرت حسین کو بلانے لگے۔ اتنے میں شہزادے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ جب شہزادوں کو بلایا تو شہزادے دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ حضور کی محبت تھی۔ حضور امام حسن امام حسین سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہ صرف سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد آپ نے بوسہ دیا، آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اے اللہ تو حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اس حدیث سے اندازہ لگا کہ امام حسین سے حضور کو کتنی محبت تھی، اور صرف محبت ہی نہیں تھی، محبت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اللہ اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 2016 اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 2421۔ اگلی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حضرت حسن آپ کے دوش مبارک پر تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت براء صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور کے مبارک کندھے پر امام حسین ہیں، اور آپ فرما رہے تھے، حضور فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3539 اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 2422۔ اس کے علاوہ ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ایک اور حدیث حضرت نافع بن جبیر سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مدینہ کے ایک بازار میں حضور کے ساتھ تھا۔ جب آپ واپس لوٹے اور میں بھی واپس لوٹا تو آپ نے فرمایا ننھا منا کہاں ہے؟ یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے کہ حسن بن علی کو بلاؤ۔ چنانچہ حسن بن علی کھڑے ہوئے اور چل پڑے، اور ان کی گردن میں ایک قسم کا ہار تھا۔ انہیں دیکھ کر حضور نے اپنے بازو مبارک اس طرح پھیلا دیے، ایسے میں امام حسن نے بھی اپنے بازو اس طرح پھیلا دیے، تو آپ نے اپنے سینے مبارک سے لگا کر فرمایا اے اللہ میں اس سے یعنی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مرتبہ ہے امام حسین کا، یہ رتبہ ہے امام حسین کا، اتنا عرف و اعلیٰ، اتنا بلند و بالا رتبہ امام حسین کا ہے کہ حضور انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور سینے سے لگا کر فرماتے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو بھی شخص حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس شخص سے بھی محبت کر۔ اللہ اللہ۔
یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 5545. حضرات محترم، بے شمار حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ اور بلند و بالا تھا. یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. اسی وجہ سے ہم ان کی یاد منایا کرتے ہیں اور ان کے نام خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں. اپنے اپنے طریقے ہوا کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے. کوئی ایصال ثواب کے طور پر ایصال ثواب کر کے، کوئی ان کے نام پہ روزہ رکھ کے، کوئی ان کے نام پہ نوافل ادا کر کے، جو جس طرح سے انہیں ایصال ثواب کرنا چاہے وہ کرتا ہے، اور جس چیز کا ثواب انہیں پہنچانا چاہے انہیں پہنچا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اپنے اپنے طریقے ہوا کرتے ہیں. اور 10ویں محرم الحرام کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. یہ دن جو ہے بہت فضیلت والا دن ہے. عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن کی بہت اہمیت آئی ہے، بہت فضیلت آئی ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے. اور اسی عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب بھی ملا تھا. اور اسی دن نمرود کی آگ سے آپ کو چھٹکارا بھی ملا تھا. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئی تھیں. اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے. اور اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا تھا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، چھٹکارا ملا تھا. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے تھے. اور اسی دن شہادت کا جام پی کر امام حسین نے حق کا جھنڈا بلند کیا تھا. یہ ساری باتیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ما ثبت من السنہ میں تحریر فرمائی ہیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے عظیم محدث کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں بھی اسے لکھا ہے. ما ثبت من السنہ کا صفحہ نمبر ہے 17 اور غنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر ہے 87. شب عاشورہ کی نفل نماز بھی ہے. اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہے. شب عاشورہ کی جو عاشورہ کی رات ہے، عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں. اور نماز سے فارغ ہو کر 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں. انشاءاللہ گناہوں سے پاکی حاصل ہوگی. اس نماز کی بہت اہمیت ہے. موقع ملے تو یہ نفل نماز ضرور ادا کریں. محرم الحرام کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، نفل روزہ، اس کی بھی بہت اہمیت آئی ہے. اس کی بھی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. حضور مکے میں تھے. مکے سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب مدینہ آئے تو انہوں نے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو. چونکہ فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کے لیے خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا. اسی وجہ سے یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو جب حضور نے دیکھا انہیں روزہ رکھتے ہوئے تو پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اسی لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے حقدار ہم تم سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس دن ہم خود بھی روزہ رکھیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیں گے کہ اس دن روزہ ضرور رکھیں. تو اس لیے عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کو اور اس سے ایک دن پہلے 9ویں محرم الحرام کو، آج کا دن تو ہو گیا، اس لیے یہ دونوں دن روزہ رکھنے کے ہیں. اس دن روزہ ضرور رکھیں. یہ نفل روزہ ہے، نفل کی نیت سے روزہ ضرور رکھیں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے. بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے 2004.
ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 1162۔ عاشورہ کے اور نیک کام کیا ہیں؟ نفل نماز، یہ تو نیک کام ہے ہی۔ نفل روزہ، یہ تو نیک کام ہے ہی۔ نفل نماز، نفل روزے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو نیک ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر تلاوت قرآن، جب بھی موقع ملے، جتنا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت قرآن کریں۔ اگر موقع ملے تو پورا قرآن پاک مکمل کر لیں، نہیں تو جتنا ہو سکے، جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھیں، اور پڑھ کر امام حسین کے نام ایصال ثواب کریں۔ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا، ہو سکے تو 1000 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں۔ اپنے اہل و عیال کے رزق میں کشادگی کریں، غسل کریں، سرما لگائیں، ناخن تراشنا، یہ چیزیں جو ہیں نیک کام جو عام دنوں میں بھی ہیں، وہ اس دن بھی نیک کام کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن بال بچوں کے کھانے میں کشادگی فراخی کرتا ہے، یعنی خوب وسعت کے ساتھ کھلاتا ہے، فراخی کے ساتھ، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ما ثبت من السنہ میں ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا عظیم محدث اپنی کتاب میں یہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ ما ثبت من السنہ کا صفحہ نمبر ہے 17۔ اس مہینے میں خاص طور سے امام حسین کے نام ایصال ثواب کے لیے فاتحہ ضرور کریں، ہو سکے تو جو بھی آپ سے میسر ہو امام حسین کے نام سبیل لگائیں۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ ہو سکے وہ کریں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ اور ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، تو اسلامی طریقے سے، اسلامی ڈھنگ سے زیادہ ایصال ثواب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں، اپنے محسنوں کو یاد کرنے، ان کے نام ایصال ثواب کرنے، انہوں نے جو شہادت دی ہے، جو قربانیاں پیش کی ہیں، انہیں یاد کرنے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔